بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے اسلامی اخوت، جس کو ہم پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جس کا عنوان ہے اسلامی اخوت، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 87 یعنی 87 پر۔ تو جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم ریڈنگ سٹارٹ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ اسلامی اخوت سے مراد یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک یا رنگ و نسل سے ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی کافر مسلمان کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، وہ اسلامی برادری میں شامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں مومنوں کے اسی تعلق کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، انما المومنون اخوات، معنی بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بچوں، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی کافر کسی بھی مسلمان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، اس کا بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمان ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر آنے والی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دکھ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ اور احساس ہے کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر احسان ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سب اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تاریخ انسان اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ان کی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھیں، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد ان لوگوں نے صرف ایمان کے رشتے کو اہمیت دی، خون، رنگ اور نسل کے فرق کو ختم کر دیا۔ اسی ایمانی رشتے کی وجہ سے سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی ایران کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دوسری طرف بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے انتہائی معزز خاندانوں سے تھا، مگر اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں بے معنی ہو گئیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام اور برابری کا سلوک کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت یعنی گھر کا فرد قرار دیتے تھے۔ ان کے تعلق کی بنیاد صرف اور صرف دین اسلام تھی۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی اخوت کی بہترین مثال مواخات ہمارے سامنے آتی ہے۔ مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس بنیادی ضروریات کا سامان تک نہ تھا، مگر مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر، مال و دولت، سب قیمتی اشیاء میں سے برابر کا حصہ دیا۔
یہ اسلامی اخوت کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلامی عبادات بھی اخوت کی بہترین مظاہر ہیں، مثلاً پوری امت کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا، جس میں امیر، غریب، کالا، گورا اور آقا غلام سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے بیچ آپس کا جو رشتہ ہے وہ بھائی بھائی کا ہے۔ پھر چاہے آپ مسجد میں کھڑے ہوں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو کوئی فرق نہیں آتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر ساری دنیا سے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ کوئی کالا ہوتا ہے، نہ کوئی گورا ہوتا ہے، اور وہ سب ایک ہی بار اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب ملت اسلامیہ کے اتحاد کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسلامی اخوت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ نہ کرو کہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو مزید ان میں غلط فہمیاں پیدا کریں، اور بجائے ان کو لڑوانے کے ان کی آپس میں صلح کروائے۔ اسلامی اخوت کے تقاضے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی فکر نہیں وہ ان میں سے نہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کتنا گہرا بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں، کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ہم آپس میں ہی لڑیں گے تو ہمارے جتنے بھی دشمن ہوں گے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ دشمن تو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ تو کوشش کریں کہ آپس میں جتنی بھی تلخیاں ہیں، جتنی بھی ایک دوسرے سے رنجشیں ہیں، ان کو دور کریں۔ اخوت کے اثرات۔ اخوت کا ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں تمام مسلمان آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اسلامی بھائی چارے سے غریب مسلمان کو نہ صرف مالی سہارا ملتا ہے بلکہ اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ جب مسلمان آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مدد اور برکت نازل کرتا ہے۔ اسلامی اخوت سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی، اور اس سے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو بچوں، اس لائن سے آپ کو سمجھ آئی کہ میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ آپس میں محبت سے، آپس میں پیار سے ہی رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی دشمن لوگ ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر ہم آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم رکھیں۔
اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی قوت، خوشحالی اور ترقی کا راز اسلامی اخوت ہی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و اخوت کے جذبات نہ ہوں تو ہم منتشر ہو جائیں، یعنی ہم ختم ہو جائیں، ہم بکھر جائیں، اور دنیا میں ہماری حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت و بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کریں، اسی سے دنیا میں عروج اور غلبہ حاصل کر سکیں گے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا اسلامی اخوت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائی آپس میں محبت سے، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، کسی میں برائی مت نکالیں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ اگر ہم سب آپس میں محبت سے، بھائی چارے سے رہیں گے تو ہمارے دشمن ہمارا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہم اپنے ملک کو مزید ترقی دلا سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف، جس پر ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق، جس میں ہم کریں گے 3 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا جی درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ سوال نمبر 2 ہوگا ہمارا درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور سوال نمبر 3 ہوگا ہمارا خالی جگہ کو پر کرنا۔ تو چلیے بچوں، پہلے دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 1، جو کہ ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ عالمی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ عالمی برادری کا حصہ بن جاتا ہے؟ بالکل درست۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ یقیناً عالمی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ہے جی نمبر 2، اسلامی اخوت بین الاقوامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بچوں، اسلامی اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بالکل درست۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ ایک احسان کیا ہے کہ سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں گہرے دوست تھے۔ بالکل غلط۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں بہت دشمن تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، اب ہے جی نمبر 6 فقرہ، جو کہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اخوت سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بے شک اسلامی معاشرے میں اخوت یعنی بھائی چارے سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کیا اپنا سوال نمبر 1، اب ہم دیکھیں گے اپنا سوال نمبر 2، جو کہ ہے کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ پہلے تو ہم فقرہ پڑھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے ان کی آپشنز، اور جو کریکٹ آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ تو اخوت کے معنی ہے، اخوت کے معنی کیا ہے؟ اتحاد و اتفاق، بھائی چارہ، یا کہ پیار و محبت۔ تو دیکھنے کو تو یہ سارے ہی ہمیں اخوت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن اخوت، ورڈ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ اب ہے جی نمبر 2، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی اخوت کی بہترین مثال ہے مواخات مدینہ، میثاق مدینہ یا صلح حدیبیہ۔ تو بہترین مثال تھی میثاق مدینہ، جب مہاجرین انصار مدینہ کے پاس رہے تھے اور انہوں نے ان کا برابر، ہر چیز میں ان کا برابر حصہ رکھا تھا اور ان کو بھائی بھائی بنا لیا تھا۔ اب ہے جی نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت قرار دیتے تھے۔ کن کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت قرار دیتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو قرار دیا امارت کی مانند، قوم کی مانند یا خاندان کی مانند۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو قرار دیا تھا امارت کی مانند۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب ہے نمبر 5، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا اور میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے، کن کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو؟ تو وہ کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ہے جی سوال نمبر 2 کا آخری فقرہ، جو کہ ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کو سزا دو، ان کو لڑنے دو یا ان میں صلح کرا دو؟ تو بیسٹ ہے جی کہ ان میں صلح کرا دو۔ اب ہے جی ہمارا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کیجئے۔ تو اب ہم سینٹینس کو پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ خالی جگہ پہ کون سا پراپر ورڈ ہے جو اس کو مکمل کرے گا۔ تمام اہل ایمان آپس میں ڈیش ہیں، تو کیا کہا گیا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم لکھیں گے یہاں پہ بھائی بھائی۔ پھر ہے جی نمبر 2، اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیش ہے، تو اخوت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے بچوں؟ نعمت، ہم لکھیں گے یہاں پہ نعمت۔ پھر ہے جی نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ڈیش میں نہ پڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کس میں؟ تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کے رہنے والے تھے، تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ رہنے والے تھے جی روم کے۔ کہاں کے؟ روم کے۔ اب ہے جی نمبر 5، اللہ تعالیٰ ڈیش کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جماعت کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، یہاں پہ آئے گا جماعت۔ آج کا ہمارا آخری خالی جگہ کو پر کریں۔ مسلمانوں کی قوت، خوشحالی اور ترقی کا راز ڈیش میں پوشیدہ ہے۔ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ تو یہ پوشیدہ ہے جی اسلامی اخوت۔ کس میں؟ اسلامی اخوت میں پوشیدہ ہے۔ ہم نے چیپٹر پڑھا اسلامی اخوت۔ آپ پلیز اس چیپٹر کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کریے گا، سمجھیے گا، مشق کو دوبارہ سے سالو کریے گا، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ٹیچر کا لیکچر دوبارہ سن لیجیے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے نئے لیکچر میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔